رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے چلے ہوئے 1200 سال ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ کہتے تھے اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا اور جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری بصرہ کے امام بلکہ سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھے، بلکہ صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کہا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ تو کہا کہ یہ بتا میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ تو کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگی کہ یہ بتا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اعمال نامے اڑائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کے نیکیاں بڑھ جائے گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتا دو کہ جب لوگ پولیس رات سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ اور مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں